مکرم پہ درود و سلام پڑھنا یہ فرشتوں کی بھی سنت ہے، نبی کے صحابہ کی بھی سنت ہے، نبی کی اہل بیت کی بھی سنت ہے، غوث اعظم کی بھی سنت ہے، اللہ کے نبی کی امت کی ہر ولی کی بھی سنت ہے۔ امام علی مقام، امام زین العابدین جو امام حسین علیہ السلام کے لخت جگر ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سنیوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے نبی پہ کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو پھر سب پڑھ لیجئے صلی اللہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے میں بے قرار تھا، بے قرار ہوں، میرا قرار آپ سے جس کی بہاریں میرے نبی کے مرہون منت ہیں، وہ جھوم کر تصور مدینے کی طرف کرتے ہوئے یہ صدا لگائے حضور میری تو ساری حضور میری تو ساری بہار اے میرے نبی مکرم سید کونین کی ختم نبوت کا نعرہ بلند کرنے کے لیے آنے والوں، میں کہہ رہا تھا کہ ختم نبوت کانفرنس ہے، اس میں ذرا آپ دبے دبے کھچے کھچے جھکے جھکے نظر نہیں آنے چاہیے، اس لیے روز اول سے ختم نبوت کے سپاہی اگرچہ وہ کتنے ہی نرم طبیعت کیوں نہ ہو، جناب صدیق اکبر میرے نبی کی امت کا سب سے زیادہ رقت والا انسان، سب سے زیادہ نرم دل انسان، سب سے زیادہ نرم دل انسان، سب سے زیادہ نرم دل انسان ابو بکر صدیق، چھوٹی چھوٹی بات ہوتی آنکھوں سے آنسو شروع، چھوٹی چھوٹی بات ہوتی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے، اتنی رقت قلبی والے، اتنے نرم دل والے، اگر کوئی اونچی آواز کرتا ابو بکر کے آنسو بہ جاتے، نبی کا نام آتا ابو بکر کے آنسو بہ اٹھتے، نماز میں کھڑے ہوتے، ہچکیوں سے گھر والے جاگ جاتے، رات کے اندر جب آپ عبادت کرتے ہچکیوں کی آواز سے، رونے کی آواز سے گھر والے بیدار ہو جاتے، اتنی رقت والا ابو بکر جس وقت بیٹھے ہیں تخت خلافت پہ متمکن ہوئے ہیں، مسند خلافت پہ براجمان ہوئے، مسند خلافت پہ متمکن ہوئے، ادھر میرے نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑا، مسلمہ کذاب نے میرے تیرے نبی کی ختم نبوت پہ حملہ کیا، میرے تیرے نبی کی ختم نبوت کا دروازہ توڑ کے اندر داخل ہونے کی اس نے کوشش کی، جھوٹا نبوت کا دعویٰ مسلمہ کذاب نے کیا، چنانچہ صحابہ نے آپس میں میٹنگ کی، مشاورت کی مجلس منعقد ہوئی، کیا کریں کچھ نے کہا، مشورہ دیا کہ بس ان کے ساتھ ان کے ساتھ نیگوسیشن کی جائے، تمہیں خود سمجھ آ رہی ہے کہ کسی کو سمجھ آ رہی ہے،
آپس میں یہ مشورہ ہوا، آپس میں یہ طے ہوا، آپس میں یہ طے ہوا کہ جی نیگوسیشن کی جائے، گفتگو کی جائے، دلائل سے منکروں کو، دلائل سے گستاخوں کو رام کیا جائے، انہیں دلائل سے منوایا جائے، انہیں دلائل کے ذریعے حضور کی ختم نبوت کے اس ڈاکے سے روکا جائے۔ لیکن کچھ نے مشورہ دیا جن میں عمر بھی ہے، جن میں جناب خالد بن ولید بھی ہے، ایسے نہیں یار، ایسے نہیں، ایسے نہیں، جن میں جناب عمر بھی ہے، جن میں جناب خالد بن ولید بھی ہیں، جن میں دیگر میرے نبی کے پیارے پیارے صحابہ ہیں، انہوں نے مشورہ دیا کہ نانا نیگوسیشن نہیں، یہ نبی کے گستاخ ہیں، یہ نبی کے باغی ہیں، یہ ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، ان کے وجود سے اس دھرتی کو پاک کیا جائے، ان کے ملک میں جا کر مسلم قذاب کے شہر میں جا کر اس کو مٹا دیا جائے۔ لیکن ادھر سے پھر ایک آواز آئی، اگر ہماری فوج ساری مدینہ چھوڑ کے ادھر چلی گئی، پیچھے سے کوئی دشمن حملہ آور ہو کے ہمارے بچوں کو قیدی بنا کے لے جائے، ہماری عورتوں کی بھی حرمتی کرے، تو پھر اس کی کون کیا ذمہ داری ہوگی، اس کا کیا حل ہوگا، اس کا سولوشن کیا ہوگا؟ چنانچہ جس گھڑی ادھر سے بھی یہ دلیل آئی کہ نانا جنگ نہیں کرنی ہے، بچے غیر محفوظ رہیں گے، بیویاں غیر محفوظ رہیں گی، اب فیصلہ سب سے نرم طبیعت والے ابو بکر صدیق کے پاس چلا گیا۔ امیر المومنین، امام المتقین، امام صحابہ و تابعین، فیصلہ آپ فرمائیں۔ جناب صدیق نے دو ٹوک فیصلہ فرمایا، فرمایا حالات کچھ بھی ہو جائیں، ہم نے ادھر بیٹھ کر دلیلوں سے بات نہیں سمجھانی، ہم نے نبی کے ان ختم نبوت کے ڈاکوؤں سے، ختم نبوت کے ڈاکوؤں سے خدا کی اس دھرتی کو پاک کرنا ہے، ہم نے اس کے ملک میں جا کے حملہ کرنا ہے۔ اے ابو بکر، پیچھے بچوں کا کیا ہوگا، عورتوں کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا بھلا اگرچہ کیوں نہیں ہمارے بچے ہماری عورتوں کو آ کر درندے ان کی بوٹیاں کیوں نہ نوچ لیں؟ ابو بکر صدیق اپنے بچوں، اپنی عورتوں کے جسموں کی بوٹیاں نوچوانا اسے گوارا ہے، حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈلنا گوارا نہیں ہے۔